رہی تھی، رو رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے تو میں اس کی طرف بڑھا. میں نے جا کے اس سے کہا بہن آپ اتنا رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، آخر یہ سب کیوں؟ تو اس نے کہا بابا بات کچھ ایسی ہے، آپ سنیں گے تو آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے. وہ بزرگ زمین پر بیٹھ گئے اور کہا بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی بابا بات ایسی ہے کہ کچھ سال پہلے میں کسی کام سے دوسرے ملک جا رہی تھی، میرا بیٹا میرے ساتھ تھا اور میں غریبی میں پلی بڑھی اور غریب ہی رہی، امیر نہیں بنی. میرا شوہر انتقال کر گیا، میرا بیٹا تھا بس اور میرا کوئی سہارا نہیں. تو ہم دوسرے ملک جب جا رہے تھے تو کشتی پر سوار ہوئے، اس پر اور تاجر لوگ بیٹھے تھے اور لوگ تھے جو اپنی تجارت کے سلسلے میں جا رہے تھے. ہم بھی اسی کشتی پر بیٹھ لیے. جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو ایک ایسا طوفان آیا کہ کشتی الٹ پلٹ گئی. اس طوفان نے کئی لوگوں کی جانیں لی، کئی لوگ بیچارے مر گئے، کئی لوگ انتقال کر گئے، اس میں ڈوب گئے. بچا کون؟ میں اور میرا بیٹا اور ایک حبشی اس پر بیٹھا تھا. جب کشتی پوری رات چلتی رہی ہم لوگ بچ گئے، کشتی چلتی رہی. جب صبح کا اجالا نمودار ہوا ہم لوگ ابھی ایسی جگہ پر تھے کہ وہاں سے نہ دریا کا کنارہ دکھ رہا تھا، نہ کوئی جزیرہ دکھ رہا تھا، کوئی اور چھور اس کا دکھ نہیں رہا تھا. بیچ میں تھے، پوری رات چلتے رہے، صبح ہو گئی لیکن وہ کشتی وہ دریا میں چلتی رہی، وہ سمندر میں چلتی رہی. اب ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس کشتی سے باہر نکل کے کسی کنارے پر پہنچیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں. جب اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. ہم یہ سوچ رہے تھے لیکن وہ جو حبشی بیٹھا تھا وہ کچھ اور سوچ رہا تھا. جیسے ہی صبح کا اجالا نمودار ہوا وہ میری طرف بڑھا اور کہا اے خاتون ہم دونوں ہی بچے ہیں، تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ بدکاری کریں. ہمارا دل یہ کر رہا ہے کہ ہم تیرے ساتھ زنا کریں اور میں یہ کر کے رہوں گا. وہ خاتون کہتی ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ سے ڈر، کیسی جگہ پر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور تجھے کیا سوچ رہا؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، فریاد کریں تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمیں اس کشتی سے باہر نکالے اور اس دریا سے باہر نکل جائے، کنارہ مل جائے. اور تو یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کا خوف نہیں ہے؟ ڈر اللہ سے ورنہ تجھے اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دے گا، غارت کر دے گا. جن لوگوں کو یہاں پر ڈوبنا پڑا ہے تو بھی اسی کشتی میں، اسی کشتی سے نکل کر اسی دریا میں ڈوب جائے گا. اللہ سے ڈر، میں پاک لڑکی ہوں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا اور اگر تو نہیں مانتی تو میں زبردستی کروں گا. اس نے کہا اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف فرما دے، میں کہاں پھنس گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ڈبو دیا ہوتا. اے پروردگار تو مجھے اس میں ڈبو دے، تو میری جان لے لے، اس میں ڈبو دیا ہوتا، مار دیا تو یہ مجھے یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ ادھر بچے بھی ہیں اور نہیں بھی بچے. بچے تو نے مجھے اس دریا میں ڈوبنے سے بچا لیا، لیکن اے پروردگار اب اس درندے سے بھی مجھے بچا لے کیونکہ اس کی نیت میں اب کھوٹ آ گئی ہے. جب اس نے دعائیں کی لیکن وہ جو حبشی تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے زبردستی کرنا چاہی تو اس خاتون نے اپنے بچے کے پیر میں نوچا. جب بچے کے پیر میں نوچا تو بچہ سو رہا تھا. بچہ چیخنے لگا، چلانے لگا. جب بچہ چیخنے چلانے لگا تو اس نے کہا وہ ظالم رک جا، میرا بچہ یہ چیخ رہا ہے، یہ چلا رہا ہے، اس کو سلا دوں میں، تو تھوڑی دیر صبر کر لے. ادھر یہ رو رہی تھی، دل دہلا پڑا تھا، اسے سوچ رہی تھی کسی طریقے سے بچ جاؤں، لیکن وہ ظالم حبشی وہ اس پر حاوی ہو گیا اور اس کے بچے کو جب روتے دیکھا اس نے ہاتھ پکڑا اور دریا میں پھینک دیا. جب بچے کو دریا میں پھینکا تو اس کی چیخ نکل گئی اے پروردگار میں نے اپنے بچے کو تیرے حوالے کر دیا، تو اسے دریا میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر. اے میرے پروردگار جیسے تو نے میری یہاں پہ جان بچائی ہے، جیسے تو نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی جان بچائی ہے،
جیسے تو نے ابراہیم کو آگ کے شعلوں میں بچایا ہے۔ اے پروردگار، یہ تیری بندی تیرے سامنے فریاد کر رہی ہے کہ تو آج مجھے بچا لے، مجھے بچا لے اس درندے سے، اس حیوان سے، اس حبشی سے مجھے بچا لے۔ یہ ایسے ٹائم پر اور ایسے جہاں سب کو تجھے یاد کرنا چاہیے، جہاں پر تیرا نام لینا چاہیے، تجھ سے فریاد کرنا چاہیے، اور ایسی جگہ پر یہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ مجھے بچا لے۔ وہ خاتون نیک تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین کرنے والی تھی۔ اس نے جب اللہ سے فریاد کی، اور جو اللہ کا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے ہی اس حبشی نے اس پر حاوی ہونا چاہا، اس کو ساتھ بدکاری کرنا چاہا، تو ویسے ہی سمندر سے ایک جانور نکلا۔ جانور سمندر سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے اپنا منہ پھیلایا۔ جب منہ پھیلایا اور پھیلانے کے بعد ایک ہی بار میں اس حبشی کو اپنے پیٹ کے اندر اس نے ڈال دیا۔ اس نے منہ میں اس کو دبوچ لیا اور اس حبشی کو کھا گیا اور پھر سمندر میں چلا گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے پروردگار، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں کہ تو نے میری جان بچا لی، لیکن میرا بچہ سمندر میں ڈوب گیا، میرا بچہ اسی دریا میں ڈوب گیا۔ اب اسی افسوس میں یہ بیٹھی تھی اور اسے تھوڑی ہی دیر میں نیند آ گئی۔ نیند تو انسان کو کہیں بھی آ سکتی ہے، نیند تو انسان کو سولی پر بھی آ سکتی ہے، تلواروں کے سائے میں بھی آ سکتی ہے، نیند تو انسان کو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ کشتی پر ہی اس کو نیند آ گئی اور یہ سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ یہ ایک جزیرے پر لیٹی ہوئی ہے۔ آنکھ کھلی، جزیرے پر اپنے آپ کو پایا، دیکھتی ہے کہ سمندر کی لہریں چل رہی ہیں، دور دور نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی کشتی ہے، کچھ بھی نہیں، اور جزیرے پر چاروں طرف سمندر ہے، بیچ میں ایک جزیرہ ہے، ایک ٹیلا ہوتا ہے، اس پر پیڑ پودے بھی ہیں، اور وہیں پر یہ ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور زندہ رہنے کے لیے اس نے وہاں سے کچھ پھل توڑے اور وہ کھائے تاکہ پیٹ بھرے، کیونکہ وہاں پر کھانا تو موجود نہیں تھا، اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ 3 یا 4 دن یہ وہاں رکی، اور رکنے کے بعد اللہ کی عبادت کرتی رہی، اللہ کو راضی کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی کہ کاش میں یہاں سے جلدی نکل جاؤں، اے پروردگار عالم مجھے یہاں سے جلدی نکال دے۔ یہ دعا کر رہی تھی۔ تیسرے یا چوتھے دن کیا دیکھتی ہے کہ ایک کشتی آ رہی ہے۔ ایک کشتی کو جب آتے دیکھا دور سے تو اس کی جان میں جان پڑی، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کشتی اسی جزیرے کے کنارے سے نکلی تو جزیرے میں چھلانگ لگا دی، تو جزیرے سے کشتی پر اس لڑکی نے چھلانگ لگا دی، اس خاتون نے چھلانگ لگا دی۔ صحیح اس نے کشتی میں چھلانگ لگائی تو پھر دیکھنے کا منظر ہی کچھ الگ تھا۔ جیسے ہی یہ کشتی میں کودی تو جو 2-3 انسان بیٹھے تھے اس میں سے ایک کے پاس اس کا بچہ تھا، وہی بچہ جو دریا میں ڈوب کے مر گیا تھا، وہی بچہ جو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ تو اس نے جب اس کی گود میں اپنے بچے کو دیکھا تو اپنے بچے پر جا کے گر پڑی، بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ تو 3 آدمی جو بیٹھے تھے کہنے لگے کہ اے خاتون یہ کس کا بچہ ہے اور تو نے ایسے کیوں اس کو گلے سے لگا لیا؟ کہا یہ میرا بچہ ہے۔ کہا کیا بات کرتی ہے تیرا بچہ ہے؟ اس سمندر میں اور اس جزیرے سے تو آئی ہے تو کہتی یہ بچہ تیرا ہے؟ کہا اللہ کے بندو میرا یقین کرو یہ بچہ میرا ہے۔ اس نے پورا واقعہ بتایا۔ جب پورا واقعہ بتایا تو وہ بالکل حیران رہ گئے۔ کہا سن تو نے تو اپنا واقعہ بتا دیا پر میرا بھی تو واقعہ سن لے۔ کہا تم لوگوں کا کیا واقعہ ہے؟ کہا ہم لوگ کشتی سے آ رہے تھے، جب بیچ سمندر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سی مچھلی اپنی پشت پر اپنی پیٹھ پر اسی بچے کو بٹھائے ہماری کشتی کے کنارے آ گئی۔ جب کشتی کے کنارے آئی اور یہ بچہ اس کی پیٹھ پر بیٹھا تھا اور آواز دینے والے نے آواز دی کہ اس بچے کو اپنی کشتی میں بٹھا لو، اس بچے کو اپنی کشتی میں بٹھا لو ورنہ یہ مچھلی تمہیں کھا جائے گی۔ جب اتنا ہم لوگوں نے سنا تو ہم لوگ ڈر گئے، تو ہم میں سے ایک مچھلی کی پیٹھ پر چڑھا اور بچے کو اٹھایا، بچے کو گود میں لیا اور کشتی پر چھلانگ لگائی، کشتی پہ آ کے بیٹھ گئے، مچھلی پھر چلی گئی۔ تو یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی۔ تو اس نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اس لیے کہ میں نے کہہ دیا تھا یا اللہ یہ بچے کو میں تیری حفظ و امان میں دیتی ہوں، یہ بچہ سمندر میں چلا گیا، اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ جب ہم نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت فرمائی۔